دعوت کے کارناموں میں، دعوت کے تقاضوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے رات کا قیام۔ فرمایا اشد وطأ، کہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے۔ تو اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، اس میں رزق کی وسعتیں ہیں۔ تم جا کے اگر یہ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم رزق کی وسعتیں سود میں دیکھو گے، جھوٹ میں دیکھو گے، جا کے حکام سے اپنے لیے سود یا قرض کے مطالبے کرو گے۔ اگر رات کے تہجد اور قیام سے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر اللہ سے کہ خزانہ تعلق قائم نہ کیا تو پھر تمہیں غیروں کی خوشامد کرنی پڑے گی حرام اسباب لینے کے لیے۔ اللہ کی خوشامد کرنی چھوڑ دو گے حلال اسباب لینے کے لیے۔ اپنے رخ کو بدلو، طبیعتوں کو بدلو، نکلو اس اسباب کی زنجیروں سے، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ۔ اس طرح ہمیں رات کے قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ عمل کی قیمت دلوں میں اترے گی جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں، جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں گے تو پھر عمل کی حقیقت دلوں میں اترے گی۔ یہاں بازار میں جم کر بیٹھا ہوا ہے، آج ایک چیز خریدی، 4 مہینے کے بعد خریدے گا، کہے گا کہ کیوں 100 روپے بڑھ گئے، پچھلی دفعہ لی تھی 200 روپے کی تھی، اب 300 کیوں دے رہے ہو؟ اسے 4 مہینے کے 200 روپے کی قیمت چیز کی یاد ہے، لیکن اسے ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کی حدیث یاد نہیں ہے۔ اس کو صبح کی تعلیم میں کی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں ہے کہ صبح تعلیم میں نماز سے متعلق کیا حدیث سنی تھی، اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم۔ بازار میں بیٹھتے ہیں چوکنا ہو کر، تعلیم حلقہ میں بیٹھتے ہیں غافل ہو کر، نہیں معلوم۔ اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، صبح شام تعلیم کے حلقے ہیں، اور تعلیم کے حلقے ہی ایمان کے حلقے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو۔ یہ تعلیم کا مقصد تھا۔ اس لیے جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل کریں گی۔ پہلا عمل کتابی تعلیم، جس میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے گی۔ صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم ہو۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے حلقے، اس کے بعد منتخب احادیث سے تعلیم، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں۔ 6 نمبر کا مذاکرہ ہمیشہ منتخب احادیث کی روشنی میں کرو، اس لیے کہ 6 نمبر سے متعلق حضرت نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی کام کے لیے، تاکہ امت سمجھے کہ یہ 6 نمبر کیا ہیں۔ یہ 6 نمبر کیا ہے؟ نمبر نہیں ہے، یہ صفات ہیں۔ ان صفات کی کمی کا احساس پیدا ہوگا جب ان 6 صفات کو ان احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کمال والی نماز کیا ہے؟ علم اور ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ان صفات کی حقیقت بتلائی ہے۔ ہم اگر ان صفات کو بیان کریں گے تو ہمارے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کا فکر پیدا ہوگا۔ میرا ایمان تو ایسا نہیں، میری نماز تو ایسی نہیں ہے، ہائے میں تو سمجھ رہا تھا کہ کالج اسکول میں پڑھنا بھی علم ہے، آج پتہ چلا کہ نہیں، علم وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آیا ہے، وہ علم ہے۔ ورنہ امت اس زمانے میں بڑی جہالتیں پڑی ہوئی ہے، سمجھتی ہے کہ اسکول کالج کا علم یہی علم ہے۔ نہیں، خدا کی قسم یہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے۔ انسانی تجربات کو جہل کہا جاتا ہے اور انبیاء کے علاوہ علم کو علم کہا جاتا ہے۔ جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ علم ہے۔ جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے کائنات کے اسباب اور کائنات کی شکلوں میں، وہ فنون ہیں۔ علم اور فن کا یہ فرق ہے۔ اس لیے چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم الہی کو ہی علم سمجھیں۔ غیروں نے مسلمانوں کو اس جہالت میں جھونکا ہے، غیروں نے مسلمانوں کو اس جہالت میں جھونکا ہے کہ انہوں نے اپنا علم، اپنا جہل پڑھانے کے لیے کہا مسلمانوں یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ مجھے ملے ایک ڈاکٹر صاحب کہ جی میں چین جا رہا، کیوں؟ کہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے۔ اچھا، پوچھا میں نے، مجھے تو خبر تھی نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں نہیں ہوتی ڈاکٹری۔ اوہو، ایسی جہالت، ایسی جہالت، ایسی جہالت، ایسی جہالت۔ کہنے لگے میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ علم سیکھنے کی چین جانا پڑے تو چین جاؤ،
ایسے جاہل، ایسے جاہل، علم سیکھنے کے چین جانا پڑے تو چین جاؤ، ایسے جاہل۔ میں نے کہا کہ اچھا تم مجھے سورہ فاتحہ سناتے جاؤ۔ واللہ اس نے مجھ سے یہ کہا میں نے سورہ فاتحہ نہیں سیکھی۔ دیکھ لو وہ دماغ جن کو میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ دنیا کے فنون بھی علم ہیں، ان کو علم سیکھنے والے علم الہی سے اور سورہ فاتحہ کی فرضیت سے بھی ناواقف ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ سے جاہل ہونے نہیں خبر سورہ فاتحہ کیا ہے۔ 45 سال کا نوجوان سورہ فاتحہ نہیں جانتا، کیونکہ اس کو غیروں نے یہ سمجھایا ہے کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے۔ اور اس زمانے میں بہت سے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو مسلمانوں کو یہ سمجھا کر فنون کی طرف لاتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں، یہ بھی علم ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں تو کل ایک صاحب سے پوچھنے لگا، بتانے لگے کہ جی یہاں 26 کالج ہیں۔ میں نے کہا 26 کالج ہیں، مدرسے کتنے ہیں آپ کے علاقے میں؟ کہ 2 مدرسے ہیں۔ میں نے کہا کتنے غم کی بات ہے، 2 کالج ہوتے 26 مدرسے ہوتے دین کے، تب تو کوئی بات تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تم راجستھان والوں کو دنیا کما کر غیروں کی طرح دنیا کی زندگی بنا کر اس میں تمہیں کامیابی نظر آتی ہے، آخرت سامنے نہیں ہے۔ آخرت سامنے ہوتی تو 2 کالج ہوتے 26 مدرسے ہوتے۔ کیوں نہیں ہر علاقے میں مدرسہ قائم کرتے؟ کیوں نہیں ہے متخرجین علماء یہ ہر جگہ علم کا مراکز قائم کرتے؟ کیوں نہیں تمہارا مسجد کو مدرسہ بناتے؟ 26 کالج 2 مدرسے، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جہل کی طرف جا رہی ہے، اکثریت جہل کی طرف جا رہی ہے۔ سارے دنیا کے فنون جہل کا خلاصہ ہیں اور سارے احکام اور مسائل علم کا خلاصہ ہیں۔ سوچو تو صحیح، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے علم حاصل کر کے، جبکہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور تنہا حضرت عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا علم جھک جائے گا ان سب کے مقابلے میں۔ عمر کا علم بھاری ہوگا سب کے مقابلے میں۔ تمام اہل زمین کے علم کو جمع کر دیا جائے، عمر کے علم کا مقابلہ نہیں ہے۔ خیال آیا کہ چلو قرآن بھی سمجھ لیا، حدیث بھی سمجھ لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنے والے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا علم نازل ہوا تھا۔ توریت پڑھی، توریت پڑھی، حالانکہ علم ہے توریت، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، منسوخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ وہ علم ہے، ایک بڑے نبی پر نازل ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کو پڑھ کر اس کے اوراق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ عمر یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ عرض کیا کہ میں نے توریت پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اور اضافہ ہو۔ بس اتنا سننا تھا آپ کا۔ سخت غصہ آپ کو آیا، اتنا غصہ تھا آپ کے چہرے پر، اتنا غصہ چہرے پر تھا کہ انصار میں اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو کسی نے ستایا ہے۔ انصار تلواریں لے کر آ گئے، تلوار لے کر آ گئے انصار، مسجد بھر گئی انصار سے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار۔ آج کیا کس نے ستایا اللہ کے نبی کو؟ کس بات پر غصہ آیا؟ کس نے غصہ دلایا؟ کس نے تکلیف پہنچائی آپ کو؟ سارا غصہ عمر پر تھا۔ عمر نے توریت کیوں پڑھی؟ عمر نے توریت کیوں پڑھی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عمر جو قرآن اور میں لے کر آیا ہوں کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم نے توریت پڑھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی چاہی، کھڑے ہو کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، کہ میں اللہ کو رب بنا کر اور نبی کو اپنا نبی بنا کر، قرآن کو اپنا علم اور اپنی ہدایت کا راستہ بنا کر راضی ہوں۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ سارا غصہ عمر پر تھا۔
آپ نے فرمایا اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے میرے ہی طریقے کے سوا کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، اپنے طریقے پر چلیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ساری علم، ساری شریعتیں، سارے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس طرح منسوخ ہو گئے جس طرح بچپن کے کپڑے ہر زمانے میں بیکار ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بڑھتے 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 آدمی جوان ہو کر اپنی قد و قامت کو پہنچ جاتا ہے، اب موت تک اس کے لباس ایک ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی آپ کی آمد پر، جس طرح بچپن کے کپڑے سب منسوخ ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھی مثال ہے۔ آپ ذرا اپنے اماں کے صندوق میں سے کوئی اپنا بچپن کا کرتا نکال کے دیکھنا، نہ ہاتھ گھسے گا اس میں۔ تو پرانا جوتا نکال کے دیکھنا، بچپن کا پیر کا انگوٹھا بھی نہیں گھسے گا اس میں۔ جی ہاں، وہ گیا زمانہ، سب لباس، ساری چیزیں منسوخ ہو گئیں، تنگی پیدا کریں گی، کام نہیں آئیں گی۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح اب شریعت محمدی چلے گی، تمام شریعتیں آپ کی آمد منسوخ ہو گئیں۔ اب اس سے اندازہ کر لو کہ عمر جیسے عالم نے وہ علم سیکھا جو علم تھا، اس پر اتنا غصہ آیا۔ اس زمانے کے جاہل علم سیکھ کر دنیا کے فنون سیکھ لیں تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا قیامت میں، اس سے اندازہ کر لو۔ شوق نہیں، فکر نہیں کہ علماء کے مجلسوں میں جاؤں، کہیں مسجدوں میں قرآن کے حلقے قائم ہیں، کہیں تفسیر کا درس جا کے وہ سن لوں، اس کا شوق نہیں۔ بس 24 گھنٹے کمائی کے نقشے پڑھ کر مالداروں سے آگے بڑھنے کا فکر ہے کہ مال میں کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ میرے دوستو عزیزو، بے شک اللہ رب العزت نے اسباب دیے ہیں اور ان اسباب کے استعمال کا حق ہے بے شک، لیکن کامیابی کا تعلق ان اسباب سے نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق ان اسباب میں جو احکام ہیں ان سے کامیابی کا تعلق ہے۔ اگر اسباب میں حکم پورا کر رہا ہے تو کامیاب ہے، اسباب میں حکم توڑ رہا ہے تو ناکام ہے، چاہے اربوں خربوں میں چل رہا ہو تو ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ناکامی لاویں گے، اچانک لاویں گے، اور لا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں مسلمان کو۔ ان کے بچا کر نوٹ رکھے ہوئے اللہ نے ایک رات میں ردی کر دیے، ایک رات میں ردی کر کے دکھلا دیا ہے کہ تمہیں تمہارا کمائے ہوئے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تم الزام دیتے ہو حکام کو، میں الزام دیتا ہوں اپنے اعمال کو۔ تم الزام دیتے ہو حکام کو، میں الزام دیتا ہوں اپنے اعمال کو، کہ ہر ایک کا اپنا عمل ہے۔ کیوں نہ علم حاصل کر کے اس مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر، اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق، اس مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کا حق زکوٰۃ پر کیوں نہ خرچ کیا گیا؟ اللہ نے سارے مال کو ایک رات میں ردی کر دیا، ایک رات میں ردی کر دیا۔ اللہ جس کے ذریعے کرا دے۔ لوگ بجائے اپنے گناہوں کو الزام دینے کے، بجائے حرام کمائی کو الزام دینے کے، بجائے سود اور جھوٹ اور غبن کو الزام دینے کے، حکام کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کمائی ضائع کر دی۔ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ مسلمان احکام توڑتا ہے، اللہ غیروں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تم یہ کہو گے تعصب ہے، ہاں جی مسلمانوں سے تعصب ہے، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر مسلمان اپنے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے غالب آ گئے۔ اس زمانے کے مسلمان اکثریت میں ہو کر اس زمانے کے فقیروں کے سامنے مغلوب ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ اقلیت میں ہو کر اس زمانے کے بادشاہوں پر غالب تھے۔ اس زمانے کے مسلمان اکثریت میں ہو کر فقیروں کے سامنے مغلوب ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ اقلیت میں ہو کر بڑی بڑی بادشاہتوں پر غالب تھے، اس لیے کہ وہ حکم کے پابند تھے، وہ حکم کے پابند تھے، ہم اسباب کے پابند ہیں۔ بس میرے دوستو عزیزو، اس لیے عرض کر رہا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا ہے۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے، قرآن کے تفسیر کا حلقہ، پھر منتخبات سے تعلیم، اس کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازاروں سے لوگوں کو تعلیم میں بھیج رہے تھے، جو واپس آگے ان کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، وہاں جا کے علم حاصل کرو۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ تعلیمی گشت کا اہتمام کریں، یوں نہیں امیر صاحب کو بتانے کے لیے اس مسجد کے دروازے سے نکلا اس سے داخل ہو گیا، امیر صاحب ہو گیا تعمیری ہو گیا ہمارا تشکیلی گشت۔ نہیں،
تشکیل تعلیمی گشت کے لیے اندر ہمارے غم اور فکر ہو کہ ہر امتی کو کس طرح نکال کر جہالت سے اور غفلت سے اور گناہوں کے ماحول سے تعلیم میں لے آئیں. جب تک ہر امتی کا دل میں غم نہیں پیدا کرو گے تمہارا گشت صحیح رخ پر نہیں آئے گا. ہم گشت کرتے ہیں امت کے غم کے بغیر، گشت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے بغیر. اس گشت سے مٹر گشتی ہوگی، گشت نہ ہوگا. اندر ایک غم ہو، ایک فکر ہو. گشت سے پہلے امیر صاحب ساتھیوں کو جوڑ کر گشت کے آداب بتاویں، اہمیت بتاویں، امت کا غم پیدا کریں. تم امت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہو یہ سمجھاویں. ایک ایک امتی کو ایسے نکال کے لاؤ جسے تم اپنی آنکھ سے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور آدمی ایک غیر بھی ہوگا تو اسے بچانا چاہے گا. کسی کی جان ضائع ہو، کوئی کنویں میں گر رہا ہو، اسے پکڑ کے بچاویں. اس طرح دلوں میں غم پیدا کرنا پڑے گا گشت کرنے کے لیے. اب تبلیغ میں گشت اس غم فکر کے بغیر ملاقاتیں کر لینے کو لوگ گشت سمجھتے ہیں. حالانکہ مسجد سے لوگوں کو غمگین، فکر مند، امت کے لیے پریشان اور امت کے لیے غمزدہ بنا کر پھر گشت کے لیے بھیجا جاوے. دیکھو تمہیں ہر امتی کو لانا ہے، دیکھو تمہیں ہر امتی پر کو دعوت دینی ہے، دیکھو تمہیں ہر امتی کے لیے وہ کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کے لیے کیا ہے. اب ہمارے گشت سے پہلے یہ بیان نہیں ہے. وقت بتا دیا ملاقات کا، گئے نکلے گھر سے، ملاقات کی کہیں گھر پہ، دکان پہ، اپنے دفتر چلے گئے، کہہ دیا بھی میں نے کرتی ملاقات کر لی تھی. گشت سے پہلے مسجد میں جمع ہو، مسجد میں جمع ہو کر گشت کے آداب سنو، پھر جا کے ملاقاتیں کرو، لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لاؤ. جب وہ کام پورا ہو جائے پھر مسجد میں آؤ، احوال سناؤ، اللہ سے 2 رکعت شکرانے کی بھی پڑھو. اے اللہ تیرا شکر، آج تمہیں میرے ذریعے سے اتنوں کا تو کلمہ ٹھیک کرا دیا، اتنوں کی تمہیں میرے ذریعے سے نماز پڑھوا دی، اتنوں کو تمہیں ذریعے مسجد میں لے آیا. اے اللہ تیرا شکر، آج تیرے فضل سے اتنے لوگ جماعت میں نکل گئے، تو 2 رکعت شکرانے کی تو پڑھ لے آ کے مسجد میں. میں کیا بتاؤں، آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے دنیاوی مشغولی کو دیکھ کر کام کا نظم قائم کیا جاوے. یہ سب سے زیادہ کام کو نقصان پہنچانے والی قسم ہے. سب سے زیادہ کام کو نقصان پہنچانے والی قسم یہ ہے جو چاہتی ہے کہ تاجروں کی رعایت کرو. یہ ہے نقصان پہنچانے والی قسم. نہیں، مسجد تو اعمال سے آباد رہے. ہاں، باہر کے لوگوں پر خوشامد کر کے محنت کی جائے اور انہیں دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کیا جائے. جو آنے سے حضور کریں ان سے وہاں بات کی جا سکتی ہے. بھلے ان سے یوں کہیں کہ پھر آپ کون سا وقت مسجد کو دیں گے، پھر وہ وقت مسجد کے لیے ان سے فارغ کرا لیں. اس طرح سے دعوت دیں. ظہر کے بعد فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے پڑھیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے فوائد بھی غور سے پڑھیں. یہ ایک محدث اعظم کے بڑے گہرے مطالعے کا نچوڑ ہے. لوگ فائدہ دھیان سے نہیں پڑھتے. فضائل میں جو فائدہ لکھا ہوا ہے انہیں اہتمام سے پڑھیں. اگر عالم ہے تعلیم کرانے والا تو تعلیم میں حدیث کی عبارت ضرور پڑھے، منتخب میں بھی، فضائل میں بھی، اگر عالم ہے. اگر عالم نہیں ہے تو عربی عبارت نہ پڑھے، کیونکہ جو نور آپ کے الفاظ میں ہے، جو نور آپ کی احادیث میں ہے، اور جب حدیث پڑھی جائے عربی کی تو غور سے سنا جائے، متوجہ ہو کر سنا جائے، تاکہ اس کے سننے سے حدیث کا نور دل میں اترے. لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، عربی میں ہو رہی ہے، ہمیں کیا معلوم کیا ہے. ارے نہیں، اس کا سمجھنا تمہارے لیے ضروری نہیں، اس کو سننا ضروری ہے. ہاں، جب اردو کی پڑھی جائے تو اردو کو غور سے سنو اور سمجھو. اور تعلیم کرانے والے کو چاہیے کہ اردو کے ترجمے کو 3 مرتبہ دہرائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہی طریقہ مسنون طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بیان کرنے کا. کہ روایت میں ہے اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3، جب آپ کوئی بات فرماتے تھے اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اس طرح تعلیم کا معمول رہے گا صبح شام. میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر چکا ہوں کہ علم اور ذکر
کہ ذکر کا خلاصہ، علم ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے. اس لیے صبح شام اللہ کا دھیان جمع کر ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح شریف کے استغفار کی. یہ تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین موقع صبح صادق سے پہلے. مولانا صاحب فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کو اوراد و وظائف کر کے دیکھے، سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس کیا صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں. اور یاد رکھو قرآن کی تلاوت قرآن میں ہی دیکھ کر کی جائے. یہ جو آج کل نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے موبائلوں میں قرآن کے پڑھنے کا، یہ انتہائی نامناسب، انتہائی غلط ہے. یہ انتہائی نامناسب، انتہائی غلط ہے. یہی موبائل جس میں گندی تصویریں، جس میں فحش ایک دم آ جاتا ہے، اسی پر قرآن. ہائے تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوتا تو برداشت نہ کر سکتے. جب دلوں سے تقویٰ نکل جاتا ہے، جب دلوں میں سے تقویٰ نکل جاتا ہے تو اللہ کی شاعر کی عظمت بھی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن نے یہی کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. قرآن تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ، اور قرآن تو شاعر اسلام کا شاعر اسلام کی سب سے بنیادی چیز ہے قرآن. اس قرآن کو موبائل میں رکھنا، اسی میں سارے دنیا کا گند بھرا ہوا ہے، اسی میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ارے قرآن میں دیکھ کر پڑھو، یہ طریقہ ہے صالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ویورز، میرے سبسکرائبرز، میرے پیارے بزرگ بھائی دوستو، دیکھو حضرت جی کا یہ بیان سنا اور حضرت جی نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے کس طرح جو ہے تہجد کے قیام سے، عبادت سے اور جو ہے عمل سے زندگی میں جو ہے برکتیں آتی ہیں، دین آتا ہے اور جو ہے راستے آسان ہوتے ہیں. آج ہم پریشان ہیں صرف اس لیے کہ آج ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہوا ہے. آج ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے، دنیا کو پکڑا ہے مضبوطی کے ساتھ. اور مضبوطی کے ساتھ جو دنیا کو پکڑ لیتا ہے، دنیا تو دیکھیں نا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا تو ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھی دلہن کی طرح ہے جو اپنے چاہنے والوں کو پھنساتی ہے، اور ایسا پھنساتی ہے کہ انسان پھنس سے چلے جاتا ہے. اس سے بچنا بولے تو مشکل کام ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے. یہ دنیا سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو اپنے دل کو اس دنیا سے ہٹا لے. بہت سارے لوگ جو ہے ایسا ہے جو اس دنیا سے اپنے دل کو ہٹا لیے، صرف دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور دین سے دل لگائے اور کامیاب ہو کے چلے گئے. کیونکہ کامیابی کا ضابطہ صرف اللہ کے دین میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، صرف دین میں ہے. اسی لیے جو ہے دین کو مضبوطی سے تھامو اور آخرت کے راستے کو جو ہے اختیار کرو جو کامیابی دلانے والا ہے. اور کامیابی دلانے والا ہے صرف اس وقت ایک واحد راستہ ہے، لیکن اس وقت جو عمومیت اور جمہوریت کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے، جہاں سے اللہ نے جو ہے نجات کا ایک ذریعہ بنا کے دیا ہے. ویسے تو اللہ کے شکر سے جو ہے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اللہ کے پاس قبولیت بھی اصل ہے، اللہ کے پاس قبولیت بھی اصل ہے، جو ہے ہدایت اصل ہے. دیکھو دنیا میں ولی تو بہت گزرے، لیکن مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھ پہ بتاتے ہیں اور میں لکھے مختلف باتیں، کسی نے 90 لاکھ لکھا، کسی نے 7 لاکھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، لیکن جو بھی ہے بہرحال لکھا تو ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جو ہے کئی لاکھوں لوگ جو ہے مسلمان ہوئے. تو ہدایت ان کے ذریعے سے تھی. ایسی ہی آج ہدایت جو ہے مرکز نظام الدین کے بنگلے والی مسجد کے اللہ نے جو ہے اہل کیا ہے. تو فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.